یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی، جناب محمد آغا صاحب اور وجاہت آغا صاحب اور ان کے اہل خاندان کی جانب سے ان کی والدہ مرحومہ نفیس جہاں صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ خمسہ مجالس جو فضیلت صلوات کے عنوان سے جاری و ساری ہے، آج اس سلسلے کی یہ تیسری گفتگو ہے جس میں مسلسل آپ کے سامنے بتائید چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق شہزادی اولیاء معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت جسے اہل عرفان اور اہل مودت آیہ صلوات کہتے ہیں، اس کے تحت گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ وہ آیہ صلوات جس میں خداوند عالم نے تمام صاحبان ایمان کو، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو نبی برحق مانتے ہیں، قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں، کعبے کو بیت اللہ مانتے ہیں، قبر کے سوال و جواب پر ایمان رکھتے ہیں، محشر میں جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں، جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں۔ صاحبان ایمان صلی اللہ علیہ محمد، تم بھی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو۔ یہ آیہ صلوات ہے، میں روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں صلوات کا حکم دیا گیا، لیکن انداز حکم یہ ہے کہ حکم صلوات بعد میں دیا گیا ہے، فضیلت صلوات پہلے بیان کی گئی ہے، اہمیت صلوات پہلے بیان کی گئی۔ یہ انداز کسی اور آیت حکم میں آپ کو نظر نہ آئے گا کہ جہاں عمل سے پہلے اہمیت بیان کی جائے، جہاں حکم سے پہلے فضیلت بیان کی جائے۔ یہ بھی صلوات کی ایک فضیلت ہے کہ حکم صلوات سے پہلے فضیلت صلوات بیان کی گئی، کہ یہ صلوات وہ مرحلہ ہے، یہ صلوات وہ فقرہ ہے، یہ صلوات وہ جملہ ہے کہ جس میں سے مخلوق شریک نہیں ہے، خالق بھی شریک ہے، کہ جس میں صرف عابدین شریک نہیں ہیں، معبود بھی شریک ہے، جس میں صرف ساجدین شریک نہیں ہیں، مسجود بھی شریک ہے، جس میں صرف مرزوق شریک نہیں ہے، رازق بھی شریک ہے۔ حکم صلوات سے پہلے فضیلت صلوات بیان کی،
دیکھیے مقصد فضیلت یہ ہے، روزانہ میں عرض کر رہا ہوں، مقصد فضیلت یہ ہے کہ حکم صلوات پر عمل سے پہلے ہر صلوات بھیجنے والا اس عمل کے سبب سے بھی واقف ہو جائے۔ یہ جو صلوات ہے، فضیلت صلوات، اہمیت صلوات اس لیے بیان کی گئی کہ اس صلوات سے پہلے اس کا سبب بھی سمجھ لے۔ اس سبب سمجھانا یوں ضروری ہے، فضیلت بیان کرنا یوں ضروری ہے کہ بات صرف زبان تک محدود نہ رہے، دلوں میں یقینوں کے چراغ بھی روشن ہو جائیں۔ صلوات بھیجے تو گفتگو کو میں انداز ہے۔ عزیزان گرامی، یہی سبب ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن حکم سجدہ سے پہلے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان سنا دیا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پیکر آدم بنانے سے پہلے، جسم آدم بنانے سے پہلے، جسد آدم بنانے سے پہلے، حکم سجدہ دینے سے پہلے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کیا۔ یہ خلافت حضرت آدم کے لیے سبب فضیلت ہے۔ پہلے جناب آدم کی فضیلت سنائی، پھر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ اعلان خلافت پہلے کیوں ہے؟ حکم سجدہ بعد میں کیوں ہے؟ اعلان فضیلت پہلے کیوں ہے؟ حکم سجدہ بعد میں کیوں ہے؟ تو عزیزوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم سجدہ سے پہلے جناب آدم کی خلافت کا اعلان اس لیے سنایا تاکہ جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے، جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے تو صرف سر نہ جھکیں، دل بھی جھک جائیں۔ مانے حکم سجدہ سے پہلے فضیلت آدم اس لیے سنائی گئی کہ صرف جبینیں خم نہ ہوں، دل بھی خم ہو جائیں۔ صرف آدم کے سامنے سر نہ جھکیں، دل بھی جھک جائیں۔ تو جیسے سجدے سے پہلے فضیلت آدم سنائی تاکہ سروں کے ساتھ دل بھی جھک جائیں، ویسے ہی حکم صلوات سے پہلے فضیلت صلوات سنائی تاکہ صلوات کا رشتہ صرف زبانوں سے نہ رہے، دلوں سے بھی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ متوجہ ہو جائیں کہ فضیلت صلوات کا مقصد یہ ہے کہ اہمیت صلوات سمجھ لی جائے اور عظمت صلوات دلوں میں اتر جائے، صرف زبان پر نہ رہے۔ دیکھیں زبان اور دل، مسئلہ یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں صرف اقرار زبان کافی نہیں ہوتا، جب تک یقین دل نہ ہو، جب تک دل کو یقین نہ ہو تب تک صرف زبان اقرار زبان کافی نہیں ہوتا۔ اقرار زبان کے ساتھ ساتھ یقین قلب بھی ضروری ہے کہ اگر زبان پر اقرار وحدت ہو تو دل میں یقین وحدت بھی ہو، زبان پر اقرار نبوت ہو تو دل میں یقین نبوت بھی ہو، زبان پر اقرار امامت ہو تو دل میں یقین امامت بھی ہو۔ یہ قانون قدرت ہے کہ صرف زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، دلوں کا یقین بھی ضروری ہے۔ وہ صرف زبان کی بلندی نہیں دیکھتا، وہ دلوں کی گہرائیاں بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے سورہ فتح میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، صاحبان علم و فہم علماء کرام تشریف فرمائیں، بھائی سورہ فتح میں حدیبیہ کا ذکر ہے کہ بہت سے افراد جب پیغمبر اسلام حدیبیہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے، مکے کے لیے چلے، تو بہت سے لوگوں نے بہانہ بنایا کہ یا نبی اللہ ہمیں معاف کریں، ہماری صحت اجازت نہیں دیتی، ہماری مصروفیت اجازت نہیں دیتی۔ اب جب پیغمبر اسلام صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو سورہ فتح میں ذکر ہو رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ جو مدینے کے اعرابی ہیں، یہ جو مدینے کے لوگ ہیں، ابھی اب جب آپ آئیں گے تو یہ جان و مال کے بہانے بنائیں گے، یہ جان و مال کے بہانے بنائیں گے، یہ اپنی آل و اولاد کے بہانے بنائیں گے اور آپ سے اپنے لیے استغفار کرائیں گے۔ یہ سورہ فتح ہے، مگر جو ان کی زبانوں پر ہے ما فی قلوبہم، وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
بھئی بہت توجہ رکھیے گا کہ جو ان کی زبانوں کے اوپر ہے ما فی قلوبہم، وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ زبانوں کے اوپر کیا ہے، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ، اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ زبانوں کے اوپر کیا ہے، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا ہے۔ اقرار زبان کے ساتھ آئیے قبلہ مولانا عبدالحسن صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد وآل احمد۔ آئیے ہو جائے اللہم صل علی، اجازت ہو تو عزیزان گرامی متوجہ رہیے گا، اللہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ زبانوں کے اوپر کیا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے دلوں کے اندر کیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ صرف اقرار زبان کافی نہیں ہے اگر دل میں یقین نہ ہو، صرف اعلان زبان کافی نہیں ہے اگر دل میں یقین نہ ہو۔ بھئی اقرار زبان یقین دل کے بغیر قبول نہیں ہے۔ بھئی یہ جملہ و گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اقرار زبان بغیر یقین دل کے قبول نہیں ہے، مگر یقین دل بغیر اقرار زبان کے قبول ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ بھائی دیکھیں میں کہاں پہنچانا چاہتا ہوں، اقرار زبان یقین دل کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتا، لیکن یقین دل کو کبھی کبھی اقرار زبان کے بغیر قبول کر لیتا ہے۔ اگر حالات اجازت نہ دیں کہ زبان گواہی دے مگر دل میں یقین ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں کہوں گا قرآن، کہ قرآن نے مومن آل فرعون کا قصہ سنایا۔ بھائی صاحبان علم بیٹھے، مومن اولاد فرعون، مومن خاندان فرعون کون؟ جناب حزقیل۔ یہ دور موسیٰ کا قصہ ہے۔ حزقیل جو فرعون کے عزیز ہیں، جو فرعون کے رشتہ دار ہیں، اس کا قصہ قرآن نے سنایا، وہ ان لفظوں میں سنایا، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ۔ بھائی حزقیل کو قرآن نے کہا مرد مومن، کہ ایک مرد مومن نے کہا، کس نے؟ یکتمو ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، جو ایمان کو چھپاتا تھا اسے قرآن نے مومن کہا۔ یعنی مومن تھا، کلمہ نہیں سناتا تھا۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو جو فرمائیے گا، مومن تھا، زبان پر کلمہ نہیں لاتا تھا، دل میں ایمان تھا، زبان پر نہیں آتا تھا، دل میں ایمان تھا، زبان پر نہیں آتا تھا، اسے قرآن نے مومن کہا۔ کس بنیاد پر کہا؟ کلمے کی بنیاد پر نہیں کہا۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ علماء کرام تشریف فرمائے، کلمے کی بنیاد پر مومن نہیں کہا۔ حزقیل کو کلمے کی بنیاد پر، اعلان ایمان کی بنیاد پر مومن نہیں کہا، مومن کہا رجل مومن، مرد مومن جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، پرچار نہیں کرتا تھا، ڈھنڈورا نہیں پیٹتا تھا، اعلان نہیں کرتا تھا، دل میں ایمان تھا۔ تو جب کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو مومن کیوں تھا؟ حزقیل کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو مومن کیوں تھا؟ کہ اس لیے کہ 2 بار موسیٰ کو بچایا، 2 بار حضرت موسیٰ کی حفاظت کی۔ ایک بار تب جب دربار فرعون میں سازش قتل ہوئی، ایک بار تب جب لشکر فرعون موسیٰ کو ڈھونڈنے نکلا۔ اس کا مطلب قرآن نے موسیٰ کی حفاظت کی بنیاد پر حزقیل کو مومن کہا، کلمہ سنے بغیر۔ جو ہمارے یہاں بھائی جملہ آپ کے حوالے، اس کا مطلب قرآن کا مزاج اور ہے، مسلمان کا مزاج اور ہے، قرآن کا مزاج اور، مسلمان کا مزاج اور۔ ارے جو موسیٰ کی حفاظت کرے، قرآن کلمہ سنے بغیر، اسے مومن کہے،
اور جو محمد کی حفاظت کرے مسلمان کلمہ ڈھونڈ رہا ہے. جو جناب موسیٰ کی حفاظت کرے قرآن کلمہ سنے بغیر اسے مومن کہہ رہا ہے، اور جو پیغمبر اسلام کی حفاظت کرے مسلمان اس کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے. جناب حزقیل نے 2 بار حفاظت کی. علماء اکرام بیٹھے ہیں. ایک بار تب جب دربار فرعون میں سازش ہو رہی تھی کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تب موسیٰ کو بچایا. دوسری بار تب جب لشکر فرعون نکلا تو ایک کونے سے مرد مومن دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ سے کہا اب شہر سے نکل جائیے، اب ہجرت کیجئے. یہ ہے دلیل ایمان. موسیٰ سے کہا ہجرت کیجئے، شہر سے باہر جائیے. قرآن سمجھا رہا ہے مومن کون ہوتا ہے. بھائی حزقیل نے ہجرت کا ساتھی بننے کی ضد نہیں کی. ارے کیا بنایا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ حزقیل موسیٰ کے ساتھ نہیں گئے، ہجرت کا مشورہ دیا. یہ ہے مومن. ہجرت کا ساتھی بننے کی ضد نہیں کی. حزقیل کو سے مومن نہیں کہا، مرد مومن. یہ جملہ آپ کے حوالے سمجھایا مومن کی مردانگی کیا ہے. نبی کے ساتھ جانا مردانگی نہیں ہے، نبی کو بچانا مردانگی. صلوات بھیجے احمد حال احمد. ہمارے نبی کے ساتھ ہجرت میں جانا مومنیت نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے. نبی کو بچانا مردانگی ہے. مرد مومن کہا تو حزقیل کے دل میں تھا ایمان، زبان پر نہیں تھا. تو اللہ نے زبان کے اوپر کیا ہے یہ نہیں دیکھا، دل کے اندر کیا ہے یہ دیکھا. وہاں کلمہ بنیاد نہیں بنا. حالانکہ جناب موسیٰ کے دور میں کلمہ بھی ملتا ہے، مگر کس کا ملتا ہے؟ آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں. جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تو فرعون کے جادوگر سجدے میں گرے اور کہا ہم ایمان لائے. کس پر؟ موسیٰ و ہارون کے رب پر. یہ کلمہ پڑھا کس نے؟ فرعون کے جادوگروں نے کلمہ پڑھا. ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اس کا مطلب پرانے مومنوں کی عادت ہے کہ کلمے میں صرف نبی کا اعلان نہیں کرتے، اس کے بھائی کا نام بھی لیتے ہیں. ارے صلوات تو بھیجے محمد ایک صلوات بھیج دے محمد و آل احمد پر. اب سنیے جو مجھے عرض کرنا ہے. خالی نبی کا نام نہیں لیا، موسیٰ کا نہیں لیا نام، ان کے بھائی کا نام بھی لیا. ان کا کلمہ ہے. فرعون کے جادوگروں کا کلمہ ہے. اور فرعون نے ان کو کہا تم تو رافضی ہو گئے. مومنوں کو فرعون نے رافضی کہا، مومنوں کو فرعون نے رافضی کہا، مومنوں کو فرعون نے رافضی کہا. اس کا مطلب مومنوں کو رافضی کہنا مومنوں کے راضی ہونے کی پہچان نہیں ہے، کہنے والے کے فرعون ہونے کی پہچان ہے. متوجہ رہیے گا، کہنے والے کے فرعون ہونے کی پہچان ہے. راضی کہا. ان کا کلمہ ہے کس کا؟ جادوگروں کا کلمہ. جو ایمان لائے، جو مومن ہو گئے، ان کے کلمے کا ذکر ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا اور کہا ہم ایمان لائے. ان کا کلمہ ہے. اب آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. موسیٰ کے دور میں دربار فرعون میں جادوگر بھی تھے، ان کا کلمہ قرآن میں ہے. اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی تھی. کیا سن رہے ہیں؟ جناب آسیہ فرعون کی زوجہ وہ بھی تھی، مگر قرآن میں آسیہ کا کلمہ نہیں ہے، جادوگروں کا کلمہ ہے. آسیہ کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے کہ آسیہ نے کلمہ پڑھاؤ، یہ قرآن میں نہیں ہے.
جادوگروں نے کلمہ پڑھا، یہ قرآن میں ہے۔ میں کہوں گا کیوں؟ کا وجہ سمجھو، جو کافر ہونے کے بعد مومن ہو، ارے کیا بنایا، جو کافر ہونے کے بعد مومن ہو، جو کافر کے بعد مومن ہو اس کا کلمہ ملے گا، جو پہلے سے مومن ہو۔ صلوات بھیجے احمد آل احمد۔ اور ہمارے آپ جو تازہ تازہ مومن ہو اس کا کلمہ ملے گا، جو پہلے سے مومن ہو۔ بھئی یہ بات آپ نے غور سے سن لی تو انشاءاللہ خاموش نہ رہیں گے۔ جناب آسیہ کا نہ کلمہ ہے نہ جناب آسیہ کو قرآن نے مومنہ کہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آسیہ کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہم نے ان کے لیے مثال بنایا۔ آسیہ کو مومنہ نہیں کہا، مومنوں کے لیے مثال کہا۔ آسیہ کو مومنہ نہیں کہا، مومنوں کے لیے مثال کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کی کفالت کی، سمجھایا جو نبی کی کفالت کرے اسے مومن نہ کہنا، مومنوں کے لیے مثال کہنا۔ اس کا درجہ مومنوں سے بلند ہوتا ہے۔ تو جو موسیٰ کی کفالت کرے وہ مومنہ نہیں ہے، وہ مومنوں کے لیے مثال ہے۔ تو جو محمد کی کفالت کرے وہ مومن نہیں ہے، مومنوں کے لیے مثال ہے۔ صلوات بھیجو محمد آل احمد۔ بھائی ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے محمد آل۔ تو عزیزو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ یعنی دل کا یقین زبان کے اقرار سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کہ جو زبان پر ہے اس سے زیادہ اہمیت دل کے یقین کی ہے۔ اب دل میں یقین کیسے پیدا ہوگا؟ بی بی آسیہ کی زبان کا کلمے کا ذکر نہیں ہے، دل میں یقین تھا۔ حزقیل کے دل میں یقین تھا، کیوں؟ کہ فضیلت موسیٰ سے واقف تھے۔ معلوم ہے جو فضیلت سے واقف ہوتا ہے صرف زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل میں یقین بھی رکھتا ہے۔ جو فضیلت سے واقف ہوتا ہے وہ خالی زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل میں یقین بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے فضیلت صلوات سنائی، آیت نے بھی فضیلت سنائی، حدیثوں نے فضیلت سنائی۔ اب میں آج آپ کو آٹھویں امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ الرضا، ایک صلوات بھیج دے محمد آل احمد۔ کہ ایک دعا سناتا ہوں، آٹھویں امام کی دعا سناتا ہوں، دعا کا ایک فقرہ سناتا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرمائے اصلاح کے ساتھ۔ آٹھویں امام نے فرمایا یا علیو یا رفیو، اے اعلیٰ اے بلند، یا علیو یا رفیو، صلی علی من شرفت الصلوات بالصلوات علیہ۔ یہ آٹھویں امام کی دعا ہے کہ اے اعلیٰ اے رفیع، صلوات بھیج اس پر جس پر صلوات کا ہونا صلوات کے لیے شرف ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ آٹھویں امام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اے علی اے رفیع، صلوات بھیج اس پر جس پر صلوات کا ہونا صلوات کے لیے شرف ہے۔ صلوات کا ہونا محمد و آل محمد کا شرف نہیں ہے کہ ان پر صلوات ہے، صلوات کا شرف ہے کہ ان پر صلوات ہے۔ ارے صلوات تو بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا دیکھیں، میں نے ایک دن بھی موضوع سے فرار نہیں کیا ہے۔
حالانکہ موضوع بڑا خشک ہے، مگر ذکر اہل بیت کی تری آپ کو متوجہ کیے ہوئے۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ اللہ صلوات بھیج اس پر جس پر صلوات کا نازل ہونا صلوات کے لیے شرف ہے۔ جیسے نماز پڑھنا نماز کے لیے شرف نہیں ہے، نمازی کے لیے شرف ہے۔ روزہ رکھنا روزے کے لیے شرف کی بات نہیں ہے، روزہ دار کے لیے شرف ہے۔ حج کرنا کعبے کے لیے شرف نہیں ہے، حاجی کے لیے شرف ہے۔ قرآن پڑھنا قرآن کے لیے شرف نہیں ہے، قاری کے لیے شرف ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا اہل بیت کے لیے شرف نہیں ہے، محبوں کے لیے شرف ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو محمد و آل محمد پر صلوات، آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں، یہ محمد و آل محمد کے لیے شرف کی بات نہیں ہے کہ ان پر صلوات ہو رہی ہے، صلوات کے لیے شرف ہے کہ ان پر ہو رہی ہے۔ کیا بنایا؟ یہ صلوات کے لیے شرف ہے۔ کون سی صلوات؟ وہ صلوات جس میں اللہ بھی شریک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ عمل جس میں اللہ بھی شریک ہے۔ دیکھیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ نہیں، حج ہم کرتے ہیں، اللہ نہیں، مگر صلوات وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہے۔ تو وہ عمل جس میں وہ بھی شریک ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے بلند ہے۔ اہل بیت صلوات کی وجہ سے بلند نہیں۔ صلوات نہیں پہنچی میری بات، صلوات کا رتبہ اہل بیت کی وجہ سے ہے، اہل بیت کا رتبہ صلوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ حالانکہ صلوات کون سا عمل ہے؟ جس میں اللہ بھی شریک ہے۔ وہ عمل جس میں اللہ بھی شریک ہے وہ عمل بھی، کیا فرمایا؟ وہ عمل بھی عمل کی وجہ سے محترم نہیں ہے، آل محمد کی وجہ سے محترم ہے۔ اب کہاں گئے وہ لوگ جو اعمال کو اہل بیت سے بڑا سمجھتے ہیں؟ جو نماز کو اہل بیت سے افضل، روزے کو اہل بیت سے افضل، حج کو اہل بیت سے افضل سمجھتے ہیں۔ ارے جس میں اللہ شریک ہو وہ تو افضل ہوا نہیں۔ حیدری، اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا آپ گھر جا کے اس بات پہ۔ ایک اور صلوات بآواز بلند بھیجے محمد بس۔ اعمال درجات کی بلندی کا سبب ہے، مگر اعمال کی بلندی آل محمد کی وجہ سے ہے۔ آل محمد اعمال کی وجہ سے بلند نہیں ہے۔ جو کچھ ہے ان کی وجہ سے، صلوات ان پر ہے تو صلوات کا یہ رتبہ ہے، صلوات ان پر ہے تو صلوات کا یہ شرف ہے، صلوات ان پر ہے تو صلوات کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فضیلت ہے صلوات کی؟ اب جن پر صلوات ہے انہی کی زبان سے سنیے، ایک صلوات کا سہارا دے کے محمد سنیے گا کیا فضیلت ہے صلوات کی، کہ پیغمبر اسلام و مولا علی ایک باغ میں چہل قدمی فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک شہد کی مکھی جس میں معصوم کو کعبہ سمجھ کے طواف کرنے لگی۔ تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تصدیق و تائید کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جو پڑھتا ہوں اس کی دلیل و حوالہ رکھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام و مولا علی باغ میں ٹہل رہے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی طواف کرنے لگی۔ نبی کے لبوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آ گیا۔ دیکھیے، پڑھی ہوئی باتیں پڑھنے میں اور شعراء جب موجود ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے رضا سرسی صاحب سے آپ نے ابھی ایک ایسی نظم جو مارکت العرب بین الاقوامی نظم ہے، مولا جناب سیدہ کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائیں کو، ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں مگر چاشنی باقی رہتی ہے۔ یہ بات میں آج ہی عرض کر دوں گا کہ دیکھیے، فضائل پہ بولنا ضرور چاہیے،
وہ اگر آپ پوچھے اس بولنے کی دلیل کیا ہے، کہاں لکھا ہے کہ فضائل ہوں تو واہ واہ کی جائے، تو لکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں کہ کہاں لکھا ہے، میں کہوں گا نہج البلاغہ میں لکھا ہے۔ کہ نہج البلاغہ میں کہاں لکھا ہے؟ ارے نہج البلاغہ کھول کے دیکھیے، پہلی حدیث ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ارے جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب مجمع بولتا ہے تو اس کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے۔ بھائی جملوں کو بدلوں، خطیب کا بولنا بتاتا ہے کہ سینے میں علم کتنا ہے، مجمع کا بولنا بتاتا ہے دلوں میں علی کا عشق کتنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال بہت توجہ سنیں اس منزل کو کہ وہ شہد کی مکھی جس کے نام پر قرآن میں پورا سورہ موجود ہے، وہ پیغمبر کا مولا علی کا طواف کر رہی ہے۔ پیغمبر مسکرائے، کہا یا علی جانتے ہو یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کی زبان سے سن لوں تو اور بہتر ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ ارے وہ نہیں جانتا کیسے کہے جو ممبر سے کہتا ہے سلونی سلونی؟ یہ احترام پیغمبر کا تقاضا تھا، یہ تعظیم پیغمبر کا تقاضا تھا کہ حضور آپ اپنی زبان سے بیان کریں۔ تو کہا کہ یا علی یہ شہد کی مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آج میری طرف سے دعوت قبول کر لیجئے، میں نے آپ کے لیے کچھ شہد اکٹھا کیا ہے، یہ میری دعوت کرنا چاہتی ہے۔ یا علی جاؤ اور جا کے جو اس کا شہد ہے وہ لے کے آؤ۔ مولا علی اس کے پیچھے پیچھے گئے اور شہد لے کے آئے۔ پیغمبر نے بھی شہد کو چکھا، مولا علی نے بھی شہد کو چکھا۔ پھر پیغمبر نے کہا یہ بتا کہ تو جن پھولوں پر بیٹھ کے ان کا رس نکالتی ہے تو وہ پھول تو میٹھے ہوتے نہیں، یہ شہد میں مٹھاس کیوں ہے؟ بلا صلوات بھیجو محمد آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، پھولوں میں تو مٹھاس ہوتی نہیں، یہ شہد میں مٹھاس کیوں ہے؟ یہ شہد میں شیرنی کیوں ہے؟ تو اس شہد کی مکھی نے کہا حضور جب ہم پھولوں پر بیٹھتے ہیں تو اللہ وحی کرتا ہے۔ بھائی قرآن میں ہے نا کہ شہد کی مکھی پر وحی ہوتی ہے، اب کیا وحی ہوتی ہے؟ پھولوں پر بیٹھنے کی وحی نہیں ہوتی، شہد کی مکھی کہہ رہی ہے وحی ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ صلوات بھیجو۔ صلوات بھیجے محمد اللہ وہی نازل کرتا۔ اللہم صلی اللہ کہ 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ تو یہ جو مٹھاس آتی ہے یہ پھولوں کی وجہ سے نہیں آتی، درودوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کیا بتایا؟ لیجئے بات واضح کی گئی نا، یہ جو شہد میں مٹھاس ہے پھولوں کی وجہ سے نہیں ہے، پھولوں کی وجہ سے شہد بھی نہیں بنتا۔ آپ پھول لیجئے، سل بٹے پر پیس کے دیکھ لیجئے، مکسی میں گھونٹ کے دیکھ لیجئے، ان کا رس کبھی میٹھا نہیں ملے گا۔ کہ یہ جو مٹھاس آتی ہے صلوات سے آتی ہے۔ کیا سمجھایا آپ؟ یہ جو شہد میں مٹھاس ہے یہ صلوات کی وجہ سے ہے۔ سمجھایا گیا کہ جیسے شہد میں مٹھاس صلوات کی وجہ سے ہے، ویسے ہی اب جو نماز میں صلوات، دعاؤں میں صلوات، آپ سمجھے نماز میں صلوات کیوں، دعا میں صلوات کیوں، مناجات میں سوالات صلوات کیوں؟ یہ آل محمد کا رتبہ بڑھانے کے لیے نہیں ہے، نمازوں کو قابل قبول بنائے۔
یہ جتنے گلہا عبادت ہیں چمن شریعت میں، یہ جتنے گلہا عبادت ہیں، ان میں جتنی شیرنی ہے بر بنیاد صلی اللہ علی محمد و آل محمد، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ان کی وجہ سے اللہ اکبر سمجھایا گیا۔ دیکھو جب صلوات میں یہ اثر ہے تو جن پر صلوات ہے ان کا کیا رتبہ ہوگا؟ جب صلوات کا یہ اختیار ہے، اسی لیے نماز صلوات کے بغیر قبول نہیں، دعا صلوات کے بغیر قبول نہیں۔ اس لیے ہے کہ صاحبان صلوات کی عظمت کو سمجھو کہ جو بھی اثر ہے وہ صلوات کی وجہ سے، اس صلوات میں جو اثر ہے وہ محمد و آل محمد کی وجہ سے ہے، کہ چونکہ ان پر صلوات ہے، لہٰذا یہ نہ کرنا کہ صلوات پڑھنا اور صلوات کے ذریعے فائدے اٹھانا اور محمد و آل محمد کی عظمت کو بھول جانا، نہ، ان سے رشتہ نہ توڑنا، اس لیے کہ ان کے بغیر عبادت سے کوئی فیض نہیں ملنے والا، دعا قابل قبول نہیں ہونے والی، ان سے وابستگی ضروری ہے کہ زبان پر جملہ صلوات ہو، دل میں عشق آل محمد ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو اپنی آخری مرحلے میں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب تک ان سے وابستگی نہ ہوگی کوئی شے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کی تعلیم اور ان کی دعائیں وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے اختیار کریں اور دل میں ان کی محبت نہ ہو تو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں اور آج کی گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں جن سے اصلاح لیتا ہوں وہ علماء کرام، وہ بزرگان کرام تشریف فرمائیں۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کا ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک سعید ابن مسیب تھے، مدینے میں رہتے تھے، سعید ابن مسیب، اور جب چوتھے امام حج کو تشریف لیے جا رہے تھے تو سعید ابن مسیب بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ راستے میں ایک شب ایسی آئی کہ میں نے غور کیا کہ چوتھے امام اٹھے اور ایک صحرا کی طرف چلے جس میں دور دور تک کسی انسان کا گزر نہ تھا۔ کہ پھر میں نے دیکھا کہ چوتھے امام نے نماز پڑھی اور سجدے میں ایک دعا پڑھنے لگے۔ کہ میں نے غور کیا تو امام کے لبوں سے دعا جاری ہو رہی تھی، اس صحرا کے ذروں سے دعا کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کہ پورے صحرا میں ایک کنکر، ایک پتھر، ایک پتا، ایک پتی ایسی نہ تھی جو اس دعا کو دوہرا نہ رہی ہو۔ کہ امام کے ساتھ پورا صحرا دعا پڑھ رہا تھا۔ ارے لاکھ اللہ کے شکر کے سجدے کیجئے تو کم ہیں کہ ہم نے کیسے کو امام مانا، ہم نے کیسوں کو امام مانا، جو پتھروں کے منہ میں زبان دے دیں۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے وہ دعا سنی، جب امام فارغ ہوئے دعا سے تو میں نے کہا حضرت یہ کون سی دعا تھی؟ تو کہا یہ تسبیح اعظم تھی، یہ تسبیح اسم اعظم تھی، معاف کیجیے گا، تسبیح اسم اعظم تھی۔ تو سعید ابن مسیب نے کہا حضرت مجھے بھی یہ تسبیح سکھا دیجئے، مجھے بھی اسم اعظم کی تعلیم فرما دیجئے۔ تو چوتھے امام نے کہا ہم تمہیں تعلیم کرتے ہیں اور یاد کرو۔ سعید ابن مسیب نے اس دعا کو اپنے ذہن میں حفظ کیا۔ تو امام نے کہا سنو سعید ابن مسیب، اس دعا کی شرط یہ ہے کہ یہ دعا ایک دم تنہائی کے عالم میں پڑھنا، جب آس پاس کوئی نہ ہو، بالکل تنہائی کے عالم میں یہ دعا پڑھنا۔ تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں نے یاد کر لیا کہ قانون دعا یہ ہے کہ اس دعا کو بالکل تنہائی میں پڑھا جائے، ہر دعا نہیں، اس دعا کے لیے تاکید ہوئی کہ اس دعا کو بالکل تنہائی میں پڑھنا۔ اب سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ حج کا زمانہ تھا تو حاجی ہی حاجی تھے تو مجھے تنہائی نہ ملی، میں دوران حج دعا نہ پڑھ پایا، واپسی میں موقع نہ ملا، اس میں بھی میں حج دعا نہ پڑھ پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ روز میں مسجد جاتا تھا
کہ شاید مسجد میں سناٹا ملے، میں دعا پڑھ لوں، لیکن ہر وقت کوئی نہ کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہوا ملتا تھا، مجھے وہاں بھی تنہائی نہیں ملی۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ 25 محرم کی تاریخ آئی، جس دن امام کی شہادت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جب امام کا تابوت جنازہ اٹھا تو سارا مجمع امام کے تابوت کے ساتھ چلا گیا، جنازے کے ساتھ چلا گیا۔ ابن مسیب کہتے ہیں میں نے سوچا آج سے بہتر موقع کون سا ہے، بہتر یہ ہے میں تابوت کو چھوڑ دوں اور دعا کو پڑھ لوں، جنازے کو چھوڑ دوں دعا کو پڑھ لوں۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں جیسے ہی میں تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امام کے جنازے کی شرکت کو ترک کر کے دعا پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، آسمان سے ایسی آوازیں آنے لگیں کہ مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو کے مصلی پر گر گیا۔ کہ اب جو ہوش آیا تو سارا مجمع امام کی تدفین سے واپس آ چکا تھا۔ ابن مسیب کہتے یہ صدمہ مجھے زندگی بھر نہ جائے گا کہ نہ تابوت امام مل پایا نہ دعا امام پڑھ پایا۔ بھائی کیا پیغام دیا اس واقعے نے؟ اس واقعے نے پیغام دیا دعا میں اثر جملوں کی وجہ سے نہیں آئے، امام کی وجہ سے آئے۔ بھئی ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر معلم کو چھوڑ دو گے تو تعلیم بھی نہیں ملنے والی۔ صلوات دے محمد ویسے ہی اگر صاحبان صلوات کی محبت کو ترک کر دیا جائے، اس صلوات پڑھی جائے تو اس صلوات کا فیض نہیں ہونے پر آئے گا۔ زبان پر صلوات رہے، دل میں صاحبان صلوات کے لیے دولت یقین رہے، فضیلت صلوات مد نظر رہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ صلوات کا ان پر ہونا ان کے لیے سبب فضیلت نہیں ہے، صلوات کے لیے سبب فضیلت۔ اثر ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، عبادت میں اثر ان کی وجہ سے ہے، دعاؤں میں اثر ان کی وجہ سے ہے، صلوات میں اثر ان کی وجہ سے ہے۔ ارے کربلا کی مٹی میں اثر ان کی وجہ سے، یہ کربلا کی وجہ سے محترم نہیں ہے، کربلا کی مٹی ان کی وجہ سے محترم ہے۔ عزیزوں گفتگو آج تمام ہو رہی ہے، کل پرسوں 2 مجلسیں اور بچی انشاءاللہ۔ آپ حضرات کی توجہات و مولا کی توفیق و تائید رہی تو 2 مجلسوں میں کچھ اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی اس میں قانون صلوات کا مرحلہ بھی باقی ہے، ابھی تو صلو علیہ تک گفتگو ہوئی ہے، ابھی وسلموا تسلیما باقی ہے، جو اصل مرحلہ ہے وسلموا تسلیما، جو اصل مرحلہ ہے تسلیم کا مرحلہ، وہ 2 مجلسوں میں انشاءاللہ پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال اثر ان کی وجہ سے ہے، زمین کربلا میں اثر ان کی وجہ سے ہے، خاک کربلا میں اثر ان کی وجہ سے، اللہ اکبر، زیارت میں اثر ان کی وجہ سے۔ کتنا اثر ہے کہ یہ کوئی ایام عزا کا زمانہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع، میں کل بھی عرض کر چکا، مجھے اپنی اوقات معلوم ہے، یہ میری ذاکری و خطابت کا مجمع نہیں ہے، ایک مظلوم کی زیارت کے عشق کا مجمع، مولا حسین کی زیارت کا عشق، کہ شاید ہمارا نام ان خوش نصیبوں میں شامل ہو کہ جن کی یہاں قرآن اندازی ہوگی، جن کے نام ابھی قرے کے ذریعے برآمد کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، زیارت ابا عبداللہ الحسین، اس کے بھی ثواب اور اس کے بھی فوائد انتہا سے باہر ہیں۔ بس یہی بہت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو جان بوجھ کے مولا حسین کی زیارت کو ترک کر دے، اس کے بعد پیسے بھی ہوں، دولت بھی ہو، جانے کا راستہ بھی ہو، مگر جان بوجھ کے ترک زیارت کرے تو اس کا کیا انجام ہے؟ فرمایا تارک زیارت کو ہم محمد و آل محمد آخ کر دیتے ہیں۔ اللہ، وہ آخ شدہ ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں کو آخ کر دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کے مولا حسین کی زیارت کو ترک کر دے تو اہل بیت کی طرف سے وہ آخ شدہ ہوتا ہے۔ یہ زیارت وہ مرحلہ ہے کہ بہت سے احکام تقیہ کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ ان معاملات پر عمل نہ کرنا، مگر یہ زیارت وہ مرحلہ ہے کہ جب ظلم اپنے بام عروج پر تھا تب بھی ترک زیارت کا حکم نہیں دیا گیا، جب ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، جب پیر کاٹے جا رہے تھے،
جب بچے ذبح کیے جا رہے تھے، جب کربلا جانے والوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ہم آپ تو بڑے آرام سے زیارت کو جاتے، آج تو بڑی سہولتیں ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ مومنین خود تو خود دوسرے مومنین کو زیارت پر آمادہ کرتے، بھیجنے کے لیے انتظام و اہتمام کرتے۔ آج تو بڑے آرام سے چند گھنٹوں میں ہم آپ کربلا معلیٰ پہنچ جاتے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیے، آج سے 100 برس پیچھے چلے جائیے، 75 برس پیچھے چلے جائیے، وہ پانی کے جہاز کا سفر، وہ مہینوں کا سفر، وہ مسافت، وہ تکلیفیں، وہ صعوبتیں، اس سے بھی پیچھے چلے جائیے کہ یہاں تک حکم تھا کہ اگر 2 زائر آئیں گے تو ایک کو قتل کر دیا جائے گا، ایک کو کربلا معلیٰ کی زیارت کو بھیجا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے زائروں کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اتنا مرتبہ ہے زائروں کا کہ شہر حلہ میں ایک مومنہ رہتی تھی، ہر شب جمعہ مولا حسین کی زیارت کو آتی تھی۔ ایک شب جمعہ مجمع بہت تھا اور وہ ذریعہ تھر تک پہنچ نہیں پائی، اور جب اس کی باری آئی تو حرم کے بند ہونے کا وقت آ گیا، تو مجاور نے پہلے تو اس خاتون کو آواز دی کہ اب حرم سے باہر چلی جا، مگر کثرت گریہ کی وجہ سے وہ مومنہ سن نہ پائی۔ مجاور نے پھر کہا، وہ پھر نہ سن پائی، تو مجاور نے وہ جاروب جھاڑو جس سے حرم میں صفائی ہوتی ہے، وہ جاروب اٹھا کے اس زائرہ کی پشت پر ماری۔ جیسے ہی جاروب پشت پہ پڑی، اس زائرہ نے مڑ کے مجاور کو دیکھا، پھر ذریعہ تھر کو دیکھا، کہا سیدہ کے لال، میں تو آپ کی زیارت کو آئی تھی، مجھے یہ انعام ملا، اچھا اب جاتی ہوں اور وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ اب آئی ہوں اب نہ آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ دکھا ہوا دل لے کے وہ زائرہ شہر حلہ پہنچ گئی۔ یہ مجاور رات میں جب بستر پر لیٹے تو خواب میں دیکھا کہ کربلا کا 3 دن کا پیاسا اسی عالم مظلومی کی تصویر بنا ہوا کہ امامے کے پیچ کٹے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، کونیاں چڑھی، کونیوں تک آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، لہو کے فوارے جاری ہیں۔ آواز دی مجاور، تو نے آج کیا ظلم کیا؟ کہا آقا میں نے کیا ظلم کیا؟ کہا ذرا آ کے میری پشت کی طرف دیکھ۔ اب جو پشت امام کو دیکھا تو ایک نشان نظر آیا۔ کہا آقا یہ کون سا نشان ہے؟ کہا جو تعارف تو نے میری زائرہ کے ماری ہے اس کا درد میری پشت میں ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، آواز ہے آپ کی بلند ہے، تو بلند ہونا چاہیے۔ تو نے جو میری زائرہ کو اذیت دی، وہ اذیت اسے نہیں پہنچی ہے، وہ اذیت مجھے پہنچی ہے۔ جا، جب تک اس زائرہ کو تو لے کے نہ آئے گا میں تجھ سے راضی نہیں رہوں گا۔ میں کہوں گا اے قتیل ماریا، اے ذبیح نینوا، اے سیدہ کے لال، اے عباس کے کٹے بازو اٹھانے والے، اے اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنے والے، اے قاسم کے لاشے کو چادر میں جمع کرنے والے، اے علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچنے والے، ارے ایک مومنہ کی پیٹھ پر ایک تازیانہ برداشت نہ ہوا۔ ہائے شام غریبہ، جب 4 برس کی سکینہ کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے دینا۔ ماشاءاللہ، آواز بلند، عزیز و آواز بلند ہونا چاہیے۔ یہ 1000 مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی قانون مجلس ہے، اس لیے کہ جن اماموں نے ہمیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، انہی اماموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ مظلوم کربلا پہ آنسو کیسے بہانا چاہیے۔ مجلس ہو رہی ہے، 5ویں امام بیٹھے ہیں، امام نے اپنے صحابی کو دیکھا، کہا بھائی تم روئے نہیں؟ کہا آقا میرا رومال دیکھے اتنا رویا ہوں کہ میرا رومال نم ہو گیا ہے۔ کہا ایسے نہ رو۔ کہا کیسے رو؟ کہا ایسے رو جیسے ہماری دادی فاطمہ روتی ہے کہ جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی ہے صدا، ارے امت نے ہم کو لوٹ لیا۔ واہ مصیبت۔ عزیزو 2 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، اور گزارش ہے کہ جو مومنین باہر ہیں وہ بھی فرش عزا پہ آ جائیں۔ اب تھوڑی دیر میں قرآن اندازی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بی بی سکینہ کا نام آ گیا تو دیکھیں یہ نام کبھی تنہا نہیں آتا ہے۔ بی بی کا نام آئے وہ عباس دلاور کا نام نہ آئے،
لہذا میں ایک روایت سن لیجئے مجلس تمام کہ بعد قتل سرکار سید الشہداء جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو ایک بچہ نکلا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کدھر جاؤ گے؟ کہا نجف کا راستہ کدھر ہے؟ کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا دادا سے جا کے شکایت کروں گا. دادا ارے حسین کے گلے پر خنجر چلایا گیا. راوی کہتا ہے ایک اور بچہ نکلا, کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا تو کہاں جائے گا؟ تو اس بچے نے کہا کہ عباس کا لاشا کدھر ہے؟ عزیزو مجلس تمام, عباس کا لاشا کدھر ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے اشارہ کیا وہ دریا کے کنارے کا. بچہ دوڑتا ہوا گیا, لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا. کہ میں سمجھا بچہ پانی مانگ رہا ہوگا مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا. بچہ کہہ رہا تھا عباس اٹھو, سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں, عباس زینب کی چادر چھن رہی ہے, عباس فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنو ایمن قلبی انقلبون اللہم لن حضرت الحسین واصحابہ واولادہ. حضرات ایک مرتبہ پھر سے سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ بنت باقر حسین صاحب اور الحاج ہاشم آغا صاحب ابن امیر حسن صاحب ہلال لکھنوی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں, اور جو مومنین باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حضرات 16 اپریل یعنی اتوار کے روز دن میں انہی مرحومہ کے دیسے کی زنانی مجلس مرحومہ کے دولت خانے پر 4 بجے سے پہر کو منعقد ہوگی. تمام مستورات سے اس زنانی مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. ہمسائے مجلس کی آج کی تیسری قرآن اندازی ہونے جا رہی. پہلی میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا مشرف حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے آج کا پہلا قرآن نکالیں, جس میں قرآن شریف. بسم اللہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک منٹ 1717 1717 1717. ہاں ٹھیک, اوپر آ جاؤ اوپر آ جاؤ. بآواز بلند نعرہ صلوات. ڈالو. ٹھیک ٹھیک, شکریہ شکریہ, جزاک اللہ. آئیے امیر سمال کو ادھر آؤ. اب دوسرا قرآن اعضاء خانہ تبرک ہے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ شہر اہل بیت جناب رضا صرفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے قرآن اندازی کریں. حضور تشریف لائیں. جائے ایک منٹ تھوڑا اپنے آپ دیجیے گا. یہ 7176 7176 7176 7176. ٹھیک جی, جاؤ ٹھوس ہو. ٹھیک, جزاک اللہ. ابھی ہم چل رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سید رحمت حسین صاحب اللہ سے تشریف لائیں اور اعضاء خانے کا دوسرا تبرک جو ہے اس تبرک میں اگربتی دی جا رہی ہے, کیونکہ محمد آغا صاحب کی والدہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ اگربتی ایسی لے کے آؤ جو شب عاشور ساری رات جلے. جیسا کہ بھی آپ نے رضا صرفی صاحب سے شعر سنا کہ کون سا جان نہیں اس کا, عمر بر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے, رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں. اسی پیش سے جناب محمد آغا صاحب نے ان کی ایصال صاحب کے لیے رکھا ہے. یہ تو سب ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. بسم اللہ. 6509 6509
6509 6509 جی شکریہ. چلیے شکریہ شکریہ. اب ایران کی زیارت کے لیے انشاءاللہ قرآن نازل ہونے آ رہی ہے. میں درخواست گزار ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید بادشاہ نقوی صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے آج کی زیارت کا قرآن نکالیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 1590 1590 1590 صلی علی محمد والے. ان کا آؤ بیٹے ادھر آئیے, لاؤ کتاب لاؤ, آؤ پر آؤ. کس کا بیٹا یہ, کس کا یہ تمہارا ہیں؟ دیکھیے کی والدہ کا ہے. ایک منٹ ان کو کتاب دے دیے. ہاں ہلو, لاؤ کتاب لاؤ. ایک منٹ یہ بیٹا کتاب لیے ہیں کیا چیز کیا. ہاں اچھا 2 بٹ بول دیے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا کیا بول دو آنے. اچھا بیٹا اب تو نمبر ہم کو دینا. اچھا اچھا ٹھیک. وہ کہہ رہے ہیں 2 بول دی محمد آقا کہہ رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں پتہ نہیں کہا کہ 2 بول. چلیے